اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفیق قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقائق کی روشنی میں۔ تو جناب، آج ہم بات کریں گے ہندوستان جس مقام پہ کھڑا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ یعنی اس وقت چین اور ہندوستان کے درمیان جو صورتحال ہے اس میں ہندوستان ایک بہت ذلت اور رسوائی کے مقام پر کھڑا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہندوستان کے پاس نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، اس کی وجہ جاننے کے لیے کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، کوئی قوم اپنی آزادی کی حفاظت کس طرح کرتی ہے؟ تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کا بین الاقوامی جو اصول ہیں ان پر کا جائزہ لیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قومیں اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے چار میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرتی ہے۔ چار مختلف راستے ہیں، ان میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرتی ہے۔ تو دیکھیے، پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سرحدوں پر ایک ایسا ملک ہے جس سے آپ کے اختلافات ہیں، تو پھر آپ اس ملک کے ساتھ اپنی فوجی طاقت کو متوازن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایڈورسری اپنی طاقت کو بڑھاتا ہے تو آپ بھی اپنی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے جس کی بنیاد پر قومیں اپنی آزادی کی حفاظت کرتی ہیں۔ اچھا، اس کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو پاکستان ہے۔ یعنی پاکستان نے اپنی فوجی طاقت کو مستقل ہندوستان کے ساتھ متوازن کرتا رہا ہے۔ ہندوستان نے ایٹم بم بنایا، ہم نے بھی ایٹم بم بنا لیا۔ ہندوستان نے میزائل بنائے، ہم نے بھی میزائل بنا لیے۔ تو یہ یعنی ایک اصول ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنی آزادی کی حفاظت کر سکتے تھے۔ اور آپ نے دیکھ لیا پچھلے 70 سال میں ہندوستان پاکستان کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کر سکا۔ مشرقی پاکستان کی بات چھوڑ دیں، مشرقی پاکستان کی شکست جو ہے وہ فوجی شکست نہیں تھی، وہ سیاسی شکست تھی۔ تو یہ پہلا اصول ہوا۔ اچھا، اب دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کا ایک ہمسایہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ کے معاشی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی یہ تمام چیزیں جو ہے نا مشترک ہیں یا قریب ایک جیسے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ مفاہمت اور دوستی سے رہتے ہیں۔ اس کی مثال امریکہ اور کینیڈا ہیں۔ آپ دیکھیے، یعنی امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر ایسے گھر ہیں جہاں وہ اپنے آدھے گھر کی بجلی وہ امریکہ سے لیتے ہیں اور آدھے گھر کی بجلی وہ کینیڈا سے لیتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ایک مثال ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پورا یورپ جو ہے وہ تقریباً اسی اصول پر کار فرما ہے، اور یورپین یونین خاص طور پر۔ اچھا، یہ ہو گیا دوسرا اصول۔ اچھا، تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارا ہمسایہ ہے جو بہت طاقتور ہے، اور ہم ایک چھوٹا سا ملک ہے ہمارا، اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری نہ تو اتنی معاشی طاقت ہے اور نہ ہماری ایسی عسکری طاقت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو آپ اس کی برتری تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی آزادی کی تو حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ آزادی کسی حد تک محدود ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کو جس ملک کی برتری آپ نے تسلیم کر لی ہے اس کے ساتھ الائن کرتے رہنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی ایک آزاد قوم کی طرح سے آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی مثال جو ہے وہ ہندوستان اور نیپال، ہندوستان اور بنگلہ دیش کی تھی، اب نہیں ہے۔ اب ہندوستان اب بنگلہ دیش بھی وہ چائنا کی طرف مائل ہو رہا ہے، نیپال بھی چائنا کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور دیکھیے اس میں بھی وہی اصول کار فرما ہے کہ آپ کا ہمسائے میں جو بڑی طاقت ہے اس کی برتری تسلیم کر لیں۔ تو اس وقت ابھرتی ہوئی طاقت چین ہے، تو اب اس طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب تیسرا اصول۔ اچھا، اب چوتھا اصول کیا ہے؟ چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ
آپ کا ایڈورسری بہت طاقتور ہے اور کسی طرح بھی آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اکیلے، تو پھر آپ کئی ملکوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، اور وہ معاہدہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ملک پر حملہ تمام ملکوں پر حملہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال نیٹو ہے۔ تو نیٹو میں یہ کہ جی آپ کسی ایک ملک پر حملہ کریں گے تو سارے ملک جو ہے نا وہ شامل ہو کر آپ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں جب آئے تو جناب امریکہ کے ساتھ نیٹو کے سارے ملک آئے، خواہ وہ سمبولک ہی ہوں۔ اسی طرح سے عراق میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے آزادی کی حفاظت کا، اور ایکچولی نیٹو جو بنا تھا وہ رشیا کے خلاف بنا تھا۔ تو یہ 4 اصول ہیں جن کی بنیاد پر آپ اپنی آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ان 4 اصولوں پر ہندوستان کو پرکھ کر دیکھ لیجئے گا کیا ہے۔ دیکھیے، پہلا اصول یہ تھا کہ آپ اپنی طاقت کا، اپنی فوجی طاقت کو اپنے ایڈورسری کی طاقت سے متوازن کرتے ہیں۔ کیا ہندوستان نے اپنی طاقت کو چائنا کی طاقت کے ساتھ متوازن کیا؟ قطعی نہیں۔ ہندوستان ون وے اور دی ادر ایک بڑی غلطی میں مبتلا تھے، اور ان کا سارا زور پاکستان کو توڑنے یا پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پہ رہا، اور وہ چائنا کے معاملے میں ان کا وہ بالکل بے خبر تھے۔ ان کا غالباً یہ خیال تھا کہ ہمیں کبھی چائنا سے لڑائی نہیں کرنی اور کبھی چائنا کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اصول تھا، اس اصول پر وہ کاربند نہیں رہے۔ اچھا، دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کے اور چائنا کے جو ہے نا مفادات ایک ہیں، آپ کے ان کے ساتھ کوئی مسئلے نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ امن و امان سے رہ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی نہیں۔ چائنا اور ہندوستان کی بارڈر بہت طویل ہے اور بڑے مسائل ہیں، یعنی ایک تو نہیں، کئی مسائل ہیں۔ تو جناب آپ نے اس دوسرے اصول پر بھی عمل نہیں کیا۔ اچھا، تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بہت طاقتور ملک ہے، میں کبھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آپ اس کی برتری تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو ہندوستان چائنا کی برتری تسلیم کر لیتا، اور اس کے بعد اس کے جو شرائط ہیں ان پر وہ مفاہمت کر لیتا، اور اپنی جتنی بھی بارڈر کے جھگڑے ہیں وہ حل کر لیتا۔ یہ کام بھی نہیں کیا آپ نے۔ اچھا، چوتھا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ چوتھا یہ کہ آپ کسی ایسے معاہدے میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جس میں اگر ایک ملک پر حملہ کیا جائے تو تمام ملکوں پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے پھر سارے ملک مل کے لڑتے ہیں، اور جب ایسی صورت حال ہوتی ہے تو دوسرا ملک بھی وہ آپ پر حملہ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ تو کیا ہندوستان کسی ایسے معاہدے میں شامل ہوا؟ ہندوستان ایسے معاہدے میں بھی شامل نہیں ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی بات ہے وہ صرف یعنی ہندوستان، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کے درمیان ایک لوز سی انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، ایک بہت لوز انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کا کوئی پابند نہیں ہے کہ جی وہ اگر ہندوستان کی مدد کریں چائنا کے مقابلے میں۔ تو یہ جناب آپ نے دیکھا کہ ہندوستان جو 4 اصول ہیں اپنی آزادی کی حفاظت کے، ان میں سے کسی ایک اصول پر بھی پورا نہیں اترتا۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے، یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہندوستان آج ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ جہاں جنگ کی صورت میں اس کو واضح طور پہ عبرتناک شکست نظر آ رہی ہے، اور اگر وہ امن حاصل کرنا چاہتا ہے تو انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو شاید امن ملے، لیکن اس کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ اب ہندوستان یہاں کیسے پہنچا اور چین نے کیا کیا، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کبھی میں اس پر بات کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔